مقام ہے ماں اور باپ کی خدمت کا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ماں کی خدمت کرتے ہوئے جب اس نے بہت سا عرصہ گزارا تو وہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی اپنی ماں کو اٹھاتا تھا اس کی ماں جو ہے اپنی زبان سے کوئی بات کرتی تھی، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میری ماں کیا کہہ رہی ہے۔ ایک دن جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ حسرت کی کہ مجھے میرا ہمسایہ دکھایا جائے، یعنی جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تو اللہ نے کہا کہ فلاں بستی میں ایک بندہ رہتا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کو جا کے ملو، وہ آپ کا جنت میں ہمسایہ ہے۔ اب جناب موسیٰ اس بستی میں چلے گئے، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا، پوچھا کہ ایک کون سا یہاں پر بندہ رہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ جو ہے ماں کی خدمت کیا کرتا ہے۔ اب وہ جناب موسیٰ اس کے گھر میں پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس کی ماں کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اپاہج ماں ہے، یعنی اس کی وہ خدمت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جناب موسیٰ نے دیکھا کہ جب یہ اٹھاتا ہے اپنی ماں کو تو اس کی ماں اپنی زبان سے کوئی کلام کرتی ہے۔ اب اس بندے سے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ تیری ماں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں سمجھ سکتا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تیری ماں جب تو اسے اٹھاتا ہے تو وہ یہ دعا کرتی ہے کہ اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو میری خدمت کے اجر میں جناب موسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دے۔ جناب موسیٰ کا اللہ کے نبی کا جنت میں ہمسایہ بنا دے۔ جناب موسیٰ نے کہا تجھے مبارک ہو، تیری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے تیرے سے ملنے کے لیے بھیجا ہے کہ تو جنت میں میرا ہمسایہ ہوا کرے گا۔ یعنی یہ ایک ایسا درس ہے جس کے لیے دین اسلام نے بار بار اپنے ماں اور باپ کی طرف خدمت کرنے کا ہمیں بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جناب یوسف نبی جب مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے بادشاہ بننے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب جناب یعقوب کو یعنی اپنے اہل خانہ کو انہوں نے مصر میں بلایا کہ آپ یہاں پر ان کو لے کر آئے، جب ان کے پہلے بھائی آئے پھر بھائیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کو لے کر آئے، تو جناب یعقوب جب وہاں پر پہنچے چونکہ تقیہ کی حالت میں جناب موسیٰ نے ان کو نہیں بتایا تھا جناب یوسف نے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ جناب یعقوب جب وہاں پر پہنچے تو جناب یوسف جو ہے خود اپنے باپ کو لینے کے لیے شہر سے باہر کی طرف گئے۔ جب شہر سے باہر گئے تو جناب یوسف جو تھے اس شہر کے بادشاہ تھے، وہ ناکہ کے اوپر سوار تھے، یعنی وہ اپنی سواری پر تھے، جناب یعقوب جو ہے وہ ساتھ چل رہے تھے۔ اب انہوں نے اس وقت بھی ان کو اس بات کا لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ میرے باپ ہیں، تو جب وہ یہیں پر چل رہے تھے تو اچانک جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے، یا ماں باپ کی نافرمانی جو ہوتی ہے، یا ان کے لیے جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے، یہ ہم جب نافرمانی کرتے ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام کی طرف بات نہیں، جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں معصومین علیہ السلام کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے سیکھنا چاہیے کہ باپ کی خدمت، ماں کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جناب یوسف جب وہاں پر چل رہے تھے تو چلتے ہوئے جناب یوسف کو یوں لگا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے جو ہے کوئی نور باہر نکلا ہے۔ اب جناب یوسف کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے فوراً جو ہے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، جناب جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے کہا اے یوسف تو نے اپنے باپ کو جب نیچے چلنے کے لیے کہا یا وہ چل رہے تھے، آپ ناکہ پر سوار تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اب اللہ نے اسی وجہ سے تیری پشت میں آنے والے جو نبی ہیں ان کا نور تجھ سے سلب کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے نور نبوت اس لیے واپس لیا گیا کہ ان کے باپ چل رہے تھے اور وہ ناکہ کے اوپر سوار تھے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے، اور ہمیں اس بات کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، اکثریت نوجوان موجود ہیں کہ ہم